حالات تو بڑے خراب ہیں، حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اتنے حالات پیچیدہ ہیں ان کو اب لگتا ہے کہ ان کے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی سلو ہوگی، جو جاب اپرچونٹیز اگر کوئی نکلنی ہے تو وہ بھی نہیں نکلیں گی. 1/3 جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کو کاٹنے کا، اس کو کٹوتی کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور اب یہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حکومت بات کرتی ہے معیشت کی کہ آپ ترقیاتی کاموں کا پیسہ کاٹ کر کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آپ سبسڈیز کو آپ اس کو لے کے جا رہے ہو، یا جو آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر اپنے ٹیکسز کم کیے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، تاکہ بجٹ خسارہ اس لحاظ سے تھوڑا سا کم ہو. بری خبریں ہیں مارکیٹ میں. ایک تو اگین جو روپے کی قدر مزید کم ہو رہی ہے، 180 روپے 57 پیسے وہ کراس ہو گیا. اسی طرح سے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں ان میں بھی گراوٹ آئی ہے، وہ $15.8 بلین تک آ گئے ہیں. یہ پیسہ اب اتنا کم ہے کہ اس سپیڈ کے اوپر جتنا پیسہ اب 600 ارب روپیہ رہ گیا ہے، 11.5 سال چاہیے صرف ان 1165 منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اتنی ایلوکیشن کے ساتھ. پلاننگ کمیشن میں کہ کوشش کی جا رہی کہ کچھ گجرات کے سیاستدان ہیں، کچھ ڈیرا بگٹی کے سیاستدان ہیں، ان کو منانے کے لیے ان کو پروجیکٹس دیے جائے، اور دیے بھی گئے ہیں، اور کچھ ان کو فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے نکال کے دی جا رہی ہے. لیکن گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں. چلیں، وہ ان کا دعویٰ ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. حکومت جو ہے وہ سیاسی مشکلات کا شکار ہے، تو دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ ایک ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے بعد جو تمام جو بجٹ کے تخمینے تھے، ظاہر ہے کہ اس کے ڈسٹرب ہونے کا خدشہ تھا. اور اب جو گورنمنٹ ہے، جو ترقیاتی پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ ہر سال اربوں روپے اس کے لیے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ترقیاتی جو پروگرام ہے، جو منصوبوں پر خرچ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ کی معیشت گرو کرتی ہے، نئی جاب اپرچونٹیز آتی ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے اب اس کے اندر بھی مزید کٹ لگانے جا رہی ہے. تو ایک طرف تو گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے، وہ شارٹ ٹرم میجر ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر اور ڈیولپمنٹ فنڈ پر اگر کٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی سلو ہوگی، جو جاب اپرچونٹیز اگر کوئی نکلنی ہے تو وہ بھی نہیں نکلیں گی. پولیٹیکل اس طرح کی کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے، یا حکومت اپنا جو کانسٹیٹیوشنل ٹرم پوری کرنے جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس طرح کے اقدامات بے تحاشا ہوتے ہیں، جہاں پہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی عوام کو جس کو 3 سال یا 5 سال یاد نہیں رکھا جاتا، وہ پھر اچانک یاد آ جاتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ریلیف پیکج تھا کہ 246 ارب کا ایک جب دھماکہ کیا گیا وزارت خزانہ کے سر کے اوپر، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اب وہ ہوتا ہے نا جی کہ IMF کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، IMF کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو. ایک طرف آپ وعدہ کرتے ہو، دوسری سائڈ پہ آپ مکر جاتے ہو، تو آپ کا تو فسکل فریم ورک سارا آؤٹ ہو گیا. آپ کا جو منی بجٹ آپ لے کے آئے تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ آپ نلیفائی کر رہے ہیں. تو حکومت جو کہ پہلے IMF کے پروگرام کے ایک شرط کے تحت 200 ارب روپیہ کی کٹوتی کر چکی تھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر، جو اس سال پارلیمنٹ نے اس مالی سال کے لیے 900 ارب روپے کا اپروو کیا تھا، وہ ہو گیا تھا 700 ارب جنوری فروری میں. اس میں مزید اب 100 ارب روپے کی کٹوتی کا فیصلہ ہو گیا. یہ 300 ارب، یہ تقریباً 1/3 جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کو کاٹنے کا، اس کو کٹوتی کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور اب یہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حکومت بات کرتی ہے معیشت کی کہ آپ ترقیاتی کاموں کا پیسہ کاٹ کر کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آپ سبسڈیز کو آپ اس کو لے کے جا رہے ہو، یا جو آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر اپنے ٹیکسز کم کیے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، تاکہ بجٹ خسارہ اس لحاظ سے تھوڑا سا کم ہو. نقصان اب یہ ہے کہ حکومت کے جو ایون اس کے اپنے 2 قسم کے پروجیکٹس پر چل رہے ہیں. تو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ملک کی ضروری ہوتے ہیں، دوسرا حکومت کے اپنے بہت سارے پولیٹیکل پروجیکٹس ہیں، اس کے لیے بھی پیسے اب حکومت کے پاس نہیں بچ رہے. اگر ہم یہ کٹوتی کو سامنے رکھ لیں، جو 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ ہو گیا اب 600 ارب روپیہ. اس وقت تقریباً 1165 پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں جو ملک کے اندر یا اپروول ہو چکے ہیں یا ان کے اوپر کام شروع ہے. تو یہ پیسہ اب اتنا کم ہے کہ اس سپیڈ کے اوپر جتنا پیسہ اب 600 ارب روپیہ رہ گیا ہے، 11.5 سال چاہیے صرف ان 1165 منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اتنی ایلوکیشن کے ساتھ. اگر یہ 600 ارب روپیہ سالانہ اگلے 10 سال دیں، 11 سال، تو پھر جا کے منصوبے مکمل ہوتے ہیں. لیکن اور جس طریقے سے یہ ڈالر کی قدر اوپر جا رہی ہے اور باقی جو فیکٹرز ہیں، تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، اس کا تخمینہ ایک ہوتا ہے، جب اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ تو پھر کہانی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے، وہ کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. اب اس کیس میں بھی جب یہ کٹوتی کا ان کو بتایا گیا تو اسد عمر نے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، شوکت طرین صاحب سے ایک ملاقات کی اور ان کو کہا کہ آپ اس فیصلے کو ریورس کریں. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو جو ہم اب اس وقت چل رہا ہے، جو
حالت یہ ہے اس وقت پلاننگ کمیشن میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ گجرات کے سیاستدان ہیں, کچھ ڈیرا بگٹی کے سیاستدان ہیں, ان کو منانے کے لیے ان کو پروجیکٹس دیے جائے اور دیے بھی گئے ہیں, اور کچھ ان کو فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے نکال کے دی جا رہی ہے. لیکن گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے, وہ تو یہ کہتے ہیں, دعویٰ تو یہ کرتے ہیں. چلیں, وہ ان کا دعویٰ ہے کہ 1165 اسکیمیں آپ کی چل رہی ہیں اور پیسہ آپ کے پاس ہے صرف 600 ارب روپیہ, اور ان اسکیموں کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ تقریباً 9700 ارب روپیہ. اس کے اوپر پہلے اخراجات ہو چکے ہیں. حکومت کو اس وقت کو چاہیے 6800 ارب روپیہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, 4-5 سال. لیکن چونکہ پیسے کم ہے, جو پروجیکٹ 4-5 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے وہ جا کے ہوتا ہے آپ کا 10-11 سال میں. یہ جو انہوں نے ایلوکیشن بھی اس وقت کی تھی, اس کے اندر ابھی تک جو انہوں نے اتھورائزیشن کر دی تھی پلاننگ منسٹری نے ان وزارتوں کو کہ آپ اخراجات پروجیکٹس پہ کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو ہے 509 ارب روپے کی, آلریڈی اتھورائزیشن کر چکے ہیں. آلدو اس میں جو خرچہ ابھی تک ہوا وہ تقریباً 338 ارب روپے کا ہے. اس میں اب کنسرن یہ ہے, اسد عمر نے جو میجرز رائے بتا رہے ہیں, شوکت ترین صاحب کو فرمایا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ ریورس نہ کیا تو پھر ہو یہ سکتا ہے کہ ہم نے جو اتھورائزیشن کی ہوئی ہے وزارتوں کو ہمیں وہ بھی واپس لینی پڑ جائے. تو اتنے حالات پیچیدہ ہیں ان کے, یہ ان کو اب لگتا ہے کہ ان کے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کی ایک اور امپلیکیشن ہے, یہ تو ہے نا آن گوئنگ پروجیکٹس. پلاننگ منسٹری ایک میڈ ایئر ریویو کرتی ہے پروجیکٹس کا. انہوں نے بھی چند ہفتے پہلے ریویو مکمل کیا. بجائے اس کے کہ یہ کٹوتی کریں, جو بڑی وزارتیں ہیں جو بڑے اسٹریٹجک آپ کے پروجیکٹس لے کے چل رہی ہیں, انہوں نے 254 ارب روپے کی ان سے مزید اضافی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ایک طرف تو وہ ڈیمانڈ کریں 900 کے اوپر, 900 ارب روپے کے اوپر, یہاں پہ تو اب 600 ارب پیچھے رہ گیا. اس کے آپ اگزامپل ایسے لیں جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے, جو پاکستان کے نیوکلیر پاور پروجیکٹ چلا رہی ہے اور باقی اس کے بڑے کریٹیکل پروجیکٹس ہیں, فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے آلدو جب 900 ارب روپیہ بھی تو ان کو صرف 27 ارب روپیہ دیا گیا. مڈ ٹرم جو ریویو ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں 164 ارب روپیہ مزید چاہیے. تو 164 کہاں سے آئے گا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اسی طرح وزارت خزانہ کا حال ہے, واٹر ریسورسز ڈویژن ہے, اس نے اضافی کو پیسے ان سے مانگ لیے ہیں تقریباً 22 ارب روپیہ. نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, روڈ پروجیکٹس ہے, پرائم منسٹر دڑا دڑ اسکیمیں اناؤنس کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے لیے ہمیں اضافی 28 ارب روپے کی فنڈنگ صرف اس سال چاہیے. جو آپ کی اسی طرح ٹرانسمیشن کے پروجیکٹس ہیں, پاور جنریشن کے ہیں, اس کے لیے این ٹی ڈی سی جو ہے جو پیپکو ہے وہ 22 ارب روپیہ مانگ رہا ہے. تو حالات ان کے کافی ٹائٹ ہیں, اور گورنمنٹ کی یہ ایک سب سے بڑا امتحان کسی بھی حکومت کے لیے ہوتا ہے کہ جب وہ الیکشن کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ جو حکومتی خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں, لیکن اس کی پھر جو کاسٹ ہے وہ لوگوں کو دینا پڑتی ہے. جب آپ کو کل پی ایس ڈی پی کرنا پڑے گا, 2 آپ کو پرابلمز آئیں گے. جو بھی اگلی حکومت آتی ہے اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے تو ان کے پاس آپشنز کیا ان کے منصوبے مکمل کریں گے یا ان کو بند کر کے وہ نئے منصوبے شروع کر لیں گے. روایت اور جو ریت ہے وہ تو ابھی تک یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو نون لیگ نے بند کر دیے منصوبے ان کے, اور جب نون لیگ کی حکومت گئی تو پی ٹی آئی نے ان کی حکومت بند کر دی. تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے تو پھر جو بھی ساری روٹ کاز ہے یہ اس ملک کے اندر جو انسرٹنٹی ہے. اور آج بھی یہ تو آپ نے پی ایس ڈی پی کی بات کی نا, 2 جو بری خبریں ہیں مارکیٹ میں, ایک تو اگین جو روپے کی قدر مزید کم ہو رہی ہے, 180 روپے 57 پیسے وہ کراس ہو گیا. اسی طرح سے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں ان میں بھی گراوٹ آئی ہے, وہ 15.8 بلین ڈالر تک آ گئے ہیں. تو مشکلات, مطلب جب ایک دم سے ایک دفعہ یہ سیاسی جو منظرنامہ کوئی کلیئرٹی ہوگی کسی سمت, یہ اونٹ جو ہے نا وہ کروٹ بیٹھے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ اکنامکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. حالات تو بڑے خراب ہیں, حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں.